حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گود کے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو حجاز لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ ننھے اسماعیل نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی آبادی یا سبزہ نظر آ جائے جہاں سے پانی مل سکے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل کو ریت پر لٹا دیا اور قریبی پہاڑیوں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر چکر لگانے لگیں، لیکن انہیں کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ وہ فکر مند ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ مایوس ہو کر ننھے اسماعیل کو دیکھنے واپس آئیں تو حیران رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ننھا اسماعیل پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور جہاں ریت پر ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیاس بجھائی۔ اسی چشمے کا نام زمزم ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں ایک خانہ بدوش قبیلہ آ پہنچا۔ حجاز میں کئی قبیلے ایسے تھے جو اپنے خیمے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ انہیں جہاں کوئی پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ اس قبیلے کا نام بنو جرہم تھا۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو دیکھا اور ان سے چشمے کی داستان سنی تو بہت حیران ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان ماں بیٹے پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی بہت عزت کی اور پھر وہیں خیمے لگا لیے۔ حضرت اسماعیل جب اتنے بڑے ہو گئے کہ کام کاج میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو شہر سے باہر منا کے مقام پر لے گئے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا کہ آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ کی قدرت سے ایک دمبا وہاں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو قربان کریں۔ ہر سال حاجی لوگ حج کے بعد منا کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کیجیے گا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز اقربا کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔